معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے مقدس دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات کو تلاوت کیا ہوں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا خَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سوچو، دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیج رکھا ہے، یعنی آخرت کی طرف اللہ پاک نشاندہی فرما رہے ہیں، آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو اگر کچھ تیاری کر رکھا ہے تو بھلا ہے، خیر ہے، اگر کچھ تیاری نہیں کیا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت نہیں بنایا ہے، آخرت کے لیے آگے کوئی چیز آپ نے نہیں بھیجا ہے، تو اس کی تیاری کر لو۔ ما قدمت لغد، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، پھر ڈرو مجھ سے، میرے تقوی کو اختیار کرو، میرا حکم کیا ہے، میری اطاعت کیا ہے، میری فرما برداری کیا ہے، اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کی فرما برداری کیا ہے، دیکھو، جانو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو، یہ تمام کاموں سے اللہ باخبر ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں انسان کیا کر رہا ہے۔ نیکی کے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اللہ تب بھی دیکھتے ہیں، برائی کے، گناہ کے، نافرمانیوں کے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اللہ پاک تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو ہم دنیا میں کریں گے اس سے کوئی پردہ نہیں۔ یہ دنیا کی زمین جس پر گناہ کا کام کر رہے ہیں، ایک القیامت کے دن گواہی دے گی، خیر کا بھی اللہ پاک حساب لیں گے، اچھے کا بھی حساب لیں گے، برے کا بھی حساب لیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا، وہ تائید کرتی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہم نے قیامت کے دن تمہارے اچھے کا بھی حساب لیں گے اور تمہارے برے کا بھی حساب لیں گے. جو تم نے خیر کا کام کیا ہے اس پر ہم اجر دیں گے. جو برائی کا کام کیا ہے گناہوں کو انجام دیا ہے. رات کے اندھیرے میں تم نے گناہ کا کام کیا ہے, دن کے اجالے میں تم نے گناہ کا کام کیا ہے. کھلم کھلا تم نے گناہ کا کام کیا ہے. انفرادی طور پر تم نے گناہ کا کام کیا ہے. اجتماع کے اندر تم نے گناہ کا کام کیا ہے یا چھپ چھپے کر گناہ کا کام کیا ہے یا علل اعلان گناہ کا کام کیا ہے. تمام گناہوں سے ہم باخبر ہیں. تم کیا کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. اگر تمہارا گناہ زیادہ ہو جائے تو ہم اجر نہیں دیں گے, وبال جان ہو جائے گا اور ہماری پکڑ کے مستحق ہو جاؤ گے, ہماری غضب کے مستحق ہو جاؤ گے, ہمارے غصے کے مستحق ہو جاؤ گے, ہمارے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اگر کار خیر کام کا کام کر کے تم نے دنیا سے آئے ہو, تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے, رضامندی کا پروانہ ہے. نامہ اعمال کو تمہارے ہاتھ میں, تمہارے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دنیا تو امتحان گاہ ہے, ہم آخرت کو بھلا دیے. اب دیکھو, اس لیے میں نے اس عنوان کو شروع کیا. اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ دو چیزوں پر ہے. نمبر ایک حق خالق اور نمبر دو حق مخلوق. اسی کی مناسبت سے میں نے حدیث نبوی کے ایک ٹکڑے کو آپ کے سامنے تلاوت کیا, جس میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ, یہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. جتنی مخلوق نظر آ رہی ہے وہ تمام کے تمام آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ تمام کا تمام اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کنبہ ہے. تو اس کے ساتھ میں کس طریقے سے ہم رہنا ہے؟ ایک حق خالق, دوسرا حق مخلوق. اسلام کا خلاصہ کلام دو چیزوں پر. اب اس لیے ہم نے اس عنوان کو شروع کیا تاکہ اب ایک ہفتے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آقا نے یہ تعلیم دی کہ رمضان کے مہینے کو پہنچنے سے پہلے تمہارے معاملات کی صفائی ہو جائے. جسے دینا ہے دے دیا جائے, جس سے لینا ہے لے لیا جائے, معاف کرنا ہے تو معاف کر دیا جائے, صلح صفائی کا معاملہ ہو جائے. تب جا کر کے تمہارا روزہ قبول ہوگا, تب جا کر کے تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی, تب جا کر کے تمہاری تراویح قبول ہوگی, تب جا کر کے تمہارا صدقہ خیرات قبول ہوگا, ورنہ نہیں. کسی کے دل کو دکھا کر, کسی کے دل کو جلا کر, کسی کے آوازاری لے کر, کسی کو ستا پریشان کر کے تمہارا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا, تمہارا ذکر قابل قبول نہیں ہوگا, تمہارا زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگا, تمہارا دینا لینا نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تم قابل قبول بننے کے لیے, مقبولیت کو پہنچنے کے لیے حق خالق کے ساتھ سب سے زیادہ معاشرت کے اندر حق مخلوق کی پابندی بہت ضروری ہے, اشد ضروری ہے. ایک ہے ضروری, ایک ہے سخت ضروری, ایک ہے اشد ضروری. اس کے مصداق ہو جائیں. اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, آپ سب کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. حق مخلوق کیا ہے آگے بتاؤں گا. اب رمضان المبارک کی تیاری کے لیے دو کام. یہ استقبال رمضان ہو رہا ہے. اب کوئی مہمان کو جب بلاتے ہیں تو اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال ہوتا ہے, تیاریاں ہوتی ہیں.
دولہا آنے سے پہلے مکمل طریقے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، بعد استقبال ہوتا ہے، مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہمان بن کے آ رہا ہے. عمل کریں تب بھی فائدہ، نہ کریں تب بھی کوئی نقصان فائدہ. جس کے لیے فائدہ ہونا ہوتا ہے، جس کے لیے نقصان ہونا ہوتا ہے. مہمان رکے گا نہیں. جتنی مدت تک اللہ مہمان کو بھیجتے ہیں 29 یا 30 دن، جب تک یہ مہمان رمضان کا مہینہ رکے گا بس چلے جائے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کتنے لوگ تھے رمضان کے مہینے میں گزشتہ سال، اب ہیں. کسی کی جنازے کی نماز کل پڑھی گئی، کسی کی پرسوں پڑھی گئی، کسی کی ترسوں پڑھی گئی، ایک ہفتہ پہلے پڑھی گئی. پتہ نہیں کہ کس کی کب آج پڑھی جانے والی ہے، کل پڑھی جانے والی ہے، پرسوں پڑھی جانے والی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ وہ زندوں کی فہرست میں ہوگا، یا مرحومین کی فہرست میں ہوگا، یا آباد علاقے میں ہوگا، یا سمسام خاموش علاقے قبرستان میں ہوگا. وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی دو چیزوں سے تیاری کرنا، ایک ظاہری تیاری، ایک باطنی تیاری. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. اللہ نے وہ کام لیا ان سے قیامت تک کوئی اتنا کام نہیں کریں گے، پورے مل جائیں تب بھی نہیں ہوگا. وہ ایک واحد شخصیت سے اخلاص کی برکت ہوتی ہے، عاجزی کی وہ برکت ہوتی ہے جس سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں. بڑے بڑے کام، بڑے بڑے خدمات کو انجام دے لیتے ہیں، دینے کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ نے چاہا تو ابابیلوں سے کام لے لیا، اللہ نے چاہا تو چونٹیوں سے کام لے لیا، اللہ نے چاہا تو مچھروں سے کام لے لیا. تو اشرف المخلوقات سے کام نہیں لے گا اللہ پاک. تو حضرت فرماتے ہیں مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ تھانوی رحمت اللہ علیہ، رمضان المبارک کی تیاری دو چیزوں سے، ایک ظاہری تیاری ہے، ایک باطنی تیاری ہے. اسی کے مناسبت سے ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ ایک ظاہری تیاری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صلح صفائی ہو جائے. جو خریدنا ہے خرید لیا جائے. کپڑے خریدنا خرید لو، جوتے چپل خریدنا خرید لو، کسی کو کچھ دینا دے دو، کسی سے کچھ لینا لے لو، یا کسی سے نہیں لے سکتے، مجبور ہے، محتاج ہے، اس کے اندر دینے کی طاقت نہیں، آپ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے. اور گھر کا جتنا ساز و سامان ہے جو عافیت کے ساتھ مبارک مہینہ گزر سکے، ہم بھی پریشان نہ ہوں، بیوی بچے پریشان نہ ہوں، تو اس کا جتنا انتظام ہو سکے، اہتمام ہو سکے، انتظام و اہتمام کر لیں تاکہ دل فارغ ہو جائے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے بعد روزہ رکھنے میں دل جمعی ہو جائے، اور تراویح پڑھنے میں دل لگ جائے، ذکر کرنے میں دل لگ جائے، تہجد پڑھنے میں دل لگ جائے، صدقہ خیرات کرنے میں دل لگ جائے، زکوٰۃ کے دینے میں دل لگ جائے. کہیں یہ نہ ہو کہ آدمی پریشان روزہ بھی رکھ رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے پریشان، روزہ رکھ رہا ہے، خود کے لیے پریشان کہ میں نے کپڑے نہیں بنایا، بیوی کے لیے نہیں بنایا، اولاد کے لیے نہیں بنایا، فلاں کے لیے نہیں بنایا. یہ پریشانی بھی ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ پریشانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، یہ پریشانی بھی ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، یہ پریشانی بھی ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، یہ پریشانی ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، یہ پریشانی ہے، سنن کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہے، پورے کام کر رہا ہے. تو دل فارغ نہیں ہوگا، آدھا دل یہاں اٹکا رہے گا، آدھا دل وہاں اٹکا رہے گا. اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن سوار ہو جائے گا. اب ایک تو نفس کا تقاضا ہے، ایک تو شیطان کا تقاضا ہے. اب یہاں نفس سے بچنا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جیسا ہی مبارک مہینہ نظر آتا ہے اللہ پاک شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. اب اس کا کوئی خوف نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، شیطان کا خوف نہیں. کیوں؟ وہ تو قید ہو جاتا ہے، اسے پکڑ کر سمندروں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر عید کا چاند نظر آنے تک وہ نہیں آتے. اب ڈر اس بات کا ہے کہ جو اپنا نفس ہمارے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے، یہ شیطان سے زیادہ مکر و فریب کرنے والا، اس سے بچنے کی سخت اور اشد ضرورت ہے.
تو جب یہ معاملہ ہوگا، ایک تو گھر کا ٹینشن رہے گا، ایک تو یہاں عبادت کو بھی انجام دے رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں شیطان تو نہیں آئے گا۔ شیطان نے جو 11 مہینے ہمارے نفس کے اوپر جو محنت کیا ہے نا، یہ نفس انسان کو ورغلا کر عبادت سے ہٹا دے گا، مصیبت سوار ہوگی۔ ایک اس کے اندر ذہن کے اندر کیفیت، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دل نہیں لگے گا، روزے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں بیٹھا ہے دل نہیں لگتا، قرآن مجید کو کھول کر کے بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے، خیال باہر جا رہا ہے، تیاری نہیں ہوئی نا، اتنے دن گزر گئے، اب اتنے دن باقی ہیں، کیا کرنا کیوں نہیں کرنا، کہاں سے لانا کدھر سے دینا۔ اب درود پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، گھر کا ٹینشن رہتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ ظاہری چیز ہے، یہ ظاہری تیاری ہے رمضان المبارک کی، کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مکمل تیاری کر لیں، کپڑوں کی تیاری۔ پھر کیا جانا ہے، رمضان میں تو خریدنا ہے نا، 15 دن پہلے خرید لیں، 1 ہفتہ پہلے خرید لیں، جو تیاری کرنا ہے رمضان کے، آپ 1 ہفتہ پہلے کر لیں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے مکمل فری ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، خود بھی فارغ ہو جائیں، دل و دماغ بھی فارغ ہو جائیں، رمضان کا مہینہ بغیر کوئی ٹینشن کے، بغیر کوئی پریشانی کے، بغیر کوئی مصیبت کے آسانی کے ساتھ گزاریں۔ تب گھر کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا، مہینے کے لیے اناج ہے، الحمدللہ عافیت سے سحری کر سکتے ہیں، عافیت سے افطاری کر سکتے ہیں، کپڑوں کا انتظام ہو گیا، کھانے پانی کا انتظام ہو گیا، ہر چیز کا انتظام ہو گیا، انتظام کر دیا ہے، تو اب الحمدللہ روزہ رکھنے میں بھی دل لگے گا، تلاوت کرنے میں بھی دل لگے گا، ذکر کرنے میں بھی دل لگے گا، درود پاک پڑھنے میں بھی دل لگے گا، صدقہ خیرات کرنے میں بھی دل لگے گا، مسجد میں آنے میں بھی دل لگے گا، مسجد میں بیٹھنے میں بھی دل لگے گا، تراویح پڑھنے میں بھی دل لگے گا، اور جو ہے زکوٰۃ کے دینے میں بھی دل لگے گا۔ جتنے نیک کام ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ تمام کام کو انجام دینے میں دل لگے گا، اس لیے کہ دل و دماغ بالکل فری ہو کر رہتے ہیں۔ جب آدمی بالکل فری ہو کر رہتا ہے، کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب آدمی کے دل و دماغ پر کوئی بوجھ سوار ہوتا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ میں، عافیت و اطمینان کے ساتھ میں جس طریقے سے اعمال کو انجام دینا ہے نہیں دیتا، پریشان 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 پریشان۔ یہ ظاہری تیاری ہے۔ اب باطنی تیاری کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آئے، باطنی تیاری کب ہوتی ہے؟ جب ظاہری تیاری سے آدمی اپنے دل و دماغ کو فارغ کر لیتا ہے بالکل، تب باطنی تیاری کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہری تیاری نہیں کیا، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں روزہ تو رکھ رہا ہے، ذکر تراویح سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، ٹینشن سوار رہتا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، A to Z ٹینشن سوار رہتا ہے، تو اس سے فارغ ہو جانا ہے۔ تو ایک ظاہری جو ہے چیز ہے تیاری، ایک باطنی تیاری کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو مکمل طریقے سے باطنی تیاری یہ ہے، اگر آدمی جھوٹ بولتا تھا، 11 مہینے بکواس بکتا تھا، بدمعاشی کے کام کو انجام دیتا تھا، تو آقا نے فرمایا بد نظری سے بچ جائیں، نظر بد سے بچ جائیں، زبان سے جھوٹ بکتا تھا اس سے بچ جائیں، کانوں سے غلط سنتا تھا اس سے بچ جائیں، کانوں سے گانے بجانوں کی آواز کو سنتا تھا اس سے بچ جائیں، دل و دماغ سے غلط سوچتا تھا اور دل کے اندر کوئی غلط چیز کو جذب کرتا تھا، دماغ کے اندر کوئی اور چیز کو سوچتا تھا، دماغ کو بھی صاف کر لیا جائے، دل کو بھی پاک کر لیا جائے، زبان کو بھی پاک کر لیا جائے، کانوں کو بھی پاک کر لیا جائے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں کو پاک کر لیا جائے، ہاتھوں کو پاک کر لیا جائے، کوئی غلط چیز کو نہ پکڑے، پیروں کو بھی پاک کر لیا جائے، ان پاؤں کے ذریعے سے کوئی نافرمانی کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے۔ اگر یہ پاؤں اٹھائے تو اللہ کے دربار کی طرف اٹھے، اللہ کے راستے میں اٹھے، علماء کی طرف اٹھے، اللہ والوں کی طرف اٹھے، خانقاہوں کی طرف اٹھے اور مدارس کی طرف اٹھے۔ آج سے
کوئی چیز پکڑ رہا ہے اللہ کے کلام کو پکڑے, اللہ کے نبی کے حدیث کو پکڑے, تسبیح کو پکڑے, ان ہاتھوں سے صدقہ کرے, ان ہاتھوں سے خیرات کرے, ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھے, نبی کی حدیث کو دیکھے, تسبیحات کو دیکھے اور دینی امور جتنے اسے دیکھے, ان آنکھوں سے اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے, ان آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھے, ان آنکھوں سے اپنی اولاد کو دیکھے, کہیں غلط نظر نہ پڑے, کہیں سیریل کی طرف نظر نہ جائے, کہیں پکچر کی طرف نظر نہ جائے. یہ کان سنے تو اللہ کے کلام کی آواز کو سنے, قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو سنے, ذکر کی آواز کو سنے, درود پاک پڑھنے کی آواز کو سنے, علماء کے تقاریر کو سنے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عرض کیا جاتا ہے, جن الفاظ کو بولا جاتا ہے, جسے نعت پاک کہتے ہیں اسے سنا جائے, اور اللہ کی بڑائی جسے کیا جاتا ہے, جسے حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں اسے سنا جائے. یہ تمام گندگیوں سے پاک کر کے کانوں کو اس طرف لگایا جائے. زبان سے جھوٹ بولتا تھا, زبان سے بکواس بکتا تھا, زبان سے وعدہ کر کے احسان فراموشی کرنے والا انسان تھا. یہ باطنی تیاری ہے, یہ تمام چیزوں سے انسان پاک ہو جائے تب جا کر کے اس کا روزہ ہوگا, اس کی نماز ہوگی, اس کا ذکر ہوگا, اس کا درود ہوگا, اس کی تہجد ہوگی, اس کا تراویح پڑھنا ہوگا, اس کا صدقہ کرنا ہوگا, اس کا زکات دینا زکات کرنا ہوگا. اگر تمام گندگیوں کو رکھتے ہوئے کانوں کے اندر وہی قباست ہے, دماغ کے اندر وہی قباست ہے, دل کے اندر وہی قباست ہے, زبان کے اندر وہی قباست ہے, آنکھوں کے اندر وہی قباست ہے, ہاتھوں کے اندر وہی قباست ہے, پیروں کے اندر وہی قباست ہے, اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک آدمی خبیث بنا ہوا ہے, بدمعاش بنا ہوا ہے, ایک نمبر کا نافرمان بنا ہوا ہے, اطاعت نہیں کر رہا ہے, فرما برداری نہیں کر رہا ہے, تو سمجھ لو اللہ کی قسم تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا, تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی, تمہارا ذکر قبول نہیں ہوگا, تمہاری تلاوت قبول نہیں ہوگی, تمہارا درود قبول نہیں ہوگا. بیکار بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. میری اپنی بات نہیں, حدیث پاک میں آقا نے فرمایا بالکل پاک و صاف کر لیں, ایک دم آدمی اطاعت کا مجسمہ بن جائے, اسٹیچو بن جائے, تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ باطنی تیاری. ظاہری تیاری تو یہ گھر بار, بچوں کی, بیوی کی, اپنی, جسے جو کچھ دینا ہے اسے دے دے, جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ ظاہری تیاری. اور یہ باطنی تیاری. تب جا کر کے دل لگے گا, دماغ لگے گا, رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ میں گزرے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا. اب دیکھو کتنے لوگوں کا سال سلامتی سے گزرتا ہے, انہی لوگوں کا سال سلامتی سے گزرتا ہے جن کا رمضان سلامتی سے گزر جائے. جس کا رمضان سلامتی سے نہیں گزرتا, کہاں جی سلامتی سے گزارتی ہم لوگ. ایک ہفتے تک آپ دیکھیں, تجربہ کیجئے اس بات کا. مجھے اچھا تجربہ الحمدللہ, آپ کو بھی ہوگا, بعضوں کو نہیں ہوگا. جن کو تجربہ نہیں وہ بھی تجربہ کیجئے, جن کو تجربہ ہے وہ بھی تجربہ کیجئے. دیکھو جتنے مساجد ہیں نا, اللہ اکبر, کتنے خوبصورت مساجد, جنت کا باغ, جنت کی کیاری. کتنے دن تک آباد کرتے ہیں بھائی ہم لوگ؟ ایک ہفتہ کھچا کھچ مساجد بھرے رہتے ہیں. اب ایک ہفتہ ہو گیا, 9 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, کہاں بھی چلے گئے؟ کوئی مارکیٹ چلا گیا, کوئی شیواجی نگر چلا گیا, کوئی ایم جی روڈ چلا گیا, کوئی کنس روڈ چلا گیا, کوئی کہاں کوئی کہاں. اسی لیے کہا اللہ والوں نے ظاہری اور باطنی تیاری کر لو. جب ظاہری اور باطنی تیاری ہو جائے گی, آدمی اپنے محلے اور مسجد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. تجارت کو جائے گا, گھر کو آئے گا, مسجد میں رہے گا.
ایک دو نمازیں باہر پڑھے گا، باقی کے نمازیں محلے میں پڑھے گا۔ اب ظاہری تیاری بھی نہیں ہوئی، باطنی تیاری بھی نہیں ہوئی، تو آدمی ایک ہفتے کے بعد میں پریشان ہو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ پھر کب آتا ہے؟ ختم قرآن مجید کو آتا ہے، وہ بھی ختم کر کر واپس چلے جاتا ہے۔ 27 کو جو آتے ہیں نا، کیا سمجھ کر آتے ہیں معلوم؟ آج ختم، مسئلہ حل ہوگا۔ یہاں تو ختم ہوتا ہے قرآن مجید، قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، ختم نہیں، مکمل کر کے پھر شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ آئے، ہضم ہو گئے، پھر 27 کو آئے، کھچا کھچ مساجد بھرے رہتے ہیں، سب جگہ کی باتیں، کام بات ختم، سن لیے، قرآن مجید مکمل ہو گیا، بوندی وغیرہ لے لیے، چلو اڑ گئے۔ پھر کب نظر آتے ہیں؟ عید کو نظر آتے ہیں، عید کی نماز پڑھے، اڑ گئے، پھر کب نظر آتے ہیں؟ پتہ نہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اس کے بعد کے ایک دو جمعہ تو الحمدللہ مساجد تو خالی خالی رہتے ہیں، بس ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، ایک ہفتے میں حاصل کر لیا۔ 21 دن باہر نکل پڑے، پھر ختم قرآن مجید کو آئے، حاصل کر لیا، بس۔ مولوی ملا جانے، وہ بزرگ قسم کے جو پابند نماز کے رہتے ہیں، وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ جانے، ہمیں کیا جی؟ اس لیے اللہ والوں نے کہا ظاہری تیاری بھی مکمل ہو جائے، باطنی تیاری بھی مکمل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ والوں کی زندگیوں کو ہم نہیں دیکھتے جی، ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عافیت کی زندگی۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں بار بار، دعا کے اندر عافیت مانگو، خیر و عافیت مانگو۔ جو دعا کے اندر خیر و عافیت کو نہیں مانگتا، اس کے پاس پوری دنیا کی دولت آ جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، ملک کا وزیر اعلیٰ بن جائے، پردھان منتری بن جائے، ہوم منسٹر بن جائے، کونسلر ایم ایل اے بن جائے، چودھری و چیئرمین بن جائے، اللہ کی قسم زندگی کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ عافیت کو نہیں مانگا۔ عمر میں برکت مانگتے ہی عافیت کے ساتھ مانگیں، اے اللہ مجھے 100 برس کی حیاتی دے دیں۔ کئی کو بھائی ستانے، لوگوں کو ظلم کرنے، حرام حلال کی تمیز کو محسوس نہیں کرنے، ہاں مانگو۔ ایک دعا سے ثابت ہے، ایک دعا سے جائز ہے، حدیث کے اندر آقا نے فرمایا لمبی عمر کی دعا مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، 100 سال کی عمر عطا فرما، 80-90 سال کی عمر عطا فرما، جب تک جیو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عمر میں برکت عطا فرما، تقوی والی طہارت ہو، طہارت والی زندگی ہو، تقوی والی زندگی ہو۔ اے اللہ ولی کامل بن کر میں دنیا سے آنا چاہتا ہوں، بدماش بن کر کے نہیں آنا چاہتا، یہ دعا مانگو۔ اے اللہ جب تک میں ولی اللہ نہیں بن جاتا، دنیا سے نہیں بلانا مجھے، اس لیے نہ مانگو کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے آؤں گا، دھوکہ دے کر کے آؤں گا، مال کو غصب کر کے آؤں گا، ستا کے ظلم کر کے آؤں گا، اس لیے نہ مانگو۔ ایسا جینا بھی کوئی جینا نہیں۔ فرعون کی عمر کتنی سال تھی؟ علماء نے لکھا ہے 400 سال تک اللہ کی قسم پیٹ میں اور سر میں درد نہیں آیا۔ آج میں اچھا ہوں، کل پیٹ میں درد آ جاتا، آج میں اچھا ہوں، کل سر میں درد آتا نہیں آتا، یہ ہماری کمزوری۔ فرعون 400 برس تک نہ اسے پیٹ میں درد آیا، نہ سر میں درد آیا۔ اسی کے بعد اس نے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کا دعویٰ کیا۔ فائدہ کیا؟ زندگی میں عافیت نہیں تھی، زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایسی عمر بھی کوئی عمر لعنتی عمر ہے، ایسی عمر جس کے اندر عافیت نہ ہو، جس کے اندر سکون نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی نصرت نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، ایسی بھی ایک زندگی۔ اب اس کے بارے میں ایک دعا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جیسا ہی رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے پروردگار عالم، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ میں رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے. یہ آقا کی دعا تھی. تو اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر میں برکت مانگنا جائز ہے. لیکن کس لیے دعا آقا نے مانگی؟ امت کو تعلیم کیوں دی؟ تاکہ ان کے اعمال میں اضافہ ہو جائے. رمضان کا مہینہ آئے تو تراویح میں اضافہ ہوگا. 20 رکعت روزانہ 17 پڑھتے تھے، آج 17 بھی کانجی پڑھ رہی، شاہ پڑھ کو فرار ہو جاتی. آئے ایک لحاظہ دو لحاظے رہتی، فٹافٹ امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، اٹھن بیٹھن پھیرن جھکن نکل گئے. نہ سنت نہ نوافل نہ واجبات. یہ 17 کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس لیے دعا فرمائی تاکہ تراویح کی 20 رکعت نماز بھی مل جائے، قرآن پاک پڑھنے سننے کا موقع بھی مل جائے، روزہ رکھنے کا موقع مل جائے، زکات دینے کا موقع مل جائے، صدقہ خیرات کرنے کا موقع مل جائے. آقا نے فرمایا 1 رکعت نفل نماز پڑھو تو 1 فرض پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. 1 فرض نماز پڑھو تو 70 فرض کا مقام دے دیا جائے گا. 1 روپیہ تم دوسرے دنوں میں خرچ کرتے ہو تو 1 روپے کا اجر دیا جائے گا. رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ تم خرچ کرتے ہو تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر 700 کا ثواب دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر کتنا دیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں. کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے مردوں کے لیے، امت مسلمہ کے عورتوں کے لیے، امت مسلمہ کے بوڑھوں کے لیے، امت مسلمہ کے جوانوں کے لیے. یہ اجر کیوں؟ آقا کی مہربانی. دوستو، میری امت کی عمر چھوٹی ہے، اعمال نہیں کر سکتے اتنے. پچھلے انبیاء ان کی عمر زیادہ، ان کی امت کی عمر زیادہ تو ان کے اعمال بھی زیادہ. میری امت جب وہ نبیوں کی عمر کو دیکھے گی، ان کی امت کی عمر کو دیکھے گی تو رشک کرے گی، افسوس کرے گی. الہ العالمین، میری امت کی عمر تو بظاہر کم ہے لیکن اعمال ایسے قبول کرنا گویا کہ ایک عمل کا بدلہ ایسا کہ 70 سے زائد، 700 سے زائد. تو آقا نے قبول کیا، محبوب کی دعا تھی نا. تو یہ ظاہری تیاری، ایک باطنی تیاری. تو مکمل طریقے سے رمضان سے پہلے جو تیاری کرنا کر لیں. اور باطنی تیاری، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، اس کی مکمل دل کو فارغ کر لیں. اب آگے سنیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا القلق عیال اللہ. یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. بولتے نہیں اے میرا بہت بڑا کنبہ ہے جی، خاندان. اللہ فرما رہے ہیں یہ پوری مخلوق القلق عیال اللہ، میرا کنبہ. اللہ فرما رہے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، لڑو جھگڑو نہ، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، تو میں دل و دماغ کے اندر کدورت نہیں، بغض نہیں، عناد نہیں، دشمنی نہیں. لڑو مت، یہ میرا کنبہ ہے. اب ایک ماں باپ کے 10 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، 2 کا زمانہ نہ جائے، 8-10 بچے لے گئے. پچھلے زمانے میں برکت بھی تھی، آقا کی حدیث بھی ہے. اب اس طرف جانا نہیں ہے، کبھی عرض کریں گے ازدواجی زندگی کو لے کر کے انشاءاللہ. تو 2 ہی بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، مثال اگزامپل، لڑ رہے ہیں آپس میں. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اے خبردار، لڑنا جھگڑنا نہیں. اور بولنے والے بولتے ہیں کیا رہے ایک ماں باپ کے بچے ہو کو ایسا لڑ رہی نا تمہیں. دوسرا جملہ بھی بولتی ہے، بولو سمجھ جاؤ، کیا رہے ایسا لڑ رہی نہ رہے تمہیں، انہوں لڑے سکے 4 پاؤں کی ہے نہیں. بولتا ہوں سن لو، کیا رہے تمہیں ایک ماں باپ کے بچے ہو کو کتے لڑ سکے، لڑ رہے نہ، بولتے نہیں بولتے.
ایک ماں باپ کے بچے نے تمہیں بھایا بھانا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، احسان کا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں، کدورت کا معاملہ نہیں۔ تو ایک ہے حق خالق، دوسرا ہے حق مخلوق۔ حق خالق کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تسبیح، تلاوت، یہ حق خالق۔ حق مخلوق معاشرے کے اندر جینے کا طریقہ و سلیقہ، اپنے گھر میں جینے کا طریقہ و سلیقہ، دوست احباب کے ساتھ ملنے کا طریقہ و سلیقہ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ و سلیقہ، یہ حق مخلوق ہے۔ اس کے اندر کمی پیشی ہو جائے نہیں، معافی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے آپ نے غالباً 8-10 جمعہ پہلے جو وفات رسول کا عنوان ہم نے لیا تھا، اس میں آپ نے سنا ہوگا، یہ بعض احباب کے گھروں میں کیسٹ بھی ہوگی، وفات رسول 4 دن پہلے، آقا کی وفات مبارک سے 4 دن پہلے آقا نے کیا کارنامے کو انجام دیا، اللہ اکبر، رہتی دنیا تک کے لیے ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ حیات بنایا، آئیڈیل بنایا، آئینک بنایا۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر زندگی بسر کرو۔ تو فرمایا ایک ہے حق خالق، ایک ہے حق مخلوق۔ حق مخلوق کے ساتھ میں کمی پیشی کر کر آدمی عبادت کو انجام دے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات لے کر نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، سنی سنائی بات نہیں۔ الحمدللہ ایسی کوئی نوبت ہمارے بڑوں میں بھی نہیں آئی، ہمارے سلف و صالحین میں بھی نہیں آئی، ہمارے اکابرین علماء میں بھی نہیں آئی، ہمارے اساتذہ و مشائخ میں بھی نہیں آئی کہ سنی سنائی بات کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث نبویہ کے حوالے سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضرات اولیاء، ہمارے بڑوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ قرآن مجید کی آیات پر کیوں تدبر نہیں فرماتے ہم لوگ؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ حق مخلوق، مخلوق کی صفائی ہو جائے۔ رمضان سے پہلے جس کسی کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، معافی تلافی ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے، مصافحہ معانقہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے، جس سے کلام نہیں ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، بات کو منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، رجوع ہو جائیں، اللہ کے واسطے رجوع ہو جائیں۔ ورنہ تو رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت و جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ و عشرہ، اس میں ہمارا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے جن کے بہت سارے شاگرد تھے۔ اللہ والوں کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، مریدین بھی ہوتے ہیں۔ تب ان کا انتقال ہوا۔ دیکھو، حق مخلوق پر زیادتی تو انہوں نے نہیں کہا جا سکتا، زیادتی تو انہوں نے نہیں کی، اللہ والے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، ہاں بھول ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والے انتقال ہو گیا ان کا،
حق کے مخلوق کی جو اہمیت کو بتائی گئی احادیث پاک کے اندر اسے عرض کر رہا ہوں. مخلوق کا جو حق ہوتا ہے، حقوق العباد لے لیجیے، حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اسے. انتقال کے بعد میں کسی شاگرد نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا کہ اپنے استاذ اللہ والے پریشان ہیں، بہت پریشان. شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کیا اللہ نے آپ کے اعمال کو قبول نہیں کیا؟ آپ کے نماز روزے کو، ذکر کو، آپ کے وعظ و نصیحت کو، آپ کی تحریر و تعلیف کو، آپ کی تصنیف و تفسیر کو کیا قبول نہیں کیا؟ کس واسطے آپ اتنا پریشان ہیں؟ ان اللہ والوں نے کہا اپنے شاگرد سے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میرے سارے اعمال کو قبول کر لیا، لیکن مجھے جنت میں جانے کے لیے ایک سوئی آڑ آ گئی. ایک سوئی. کیا آڑ آ گئی بھائی؟ سوئی. کپڑے سیتی نہیں، سوئی. سوئی بولتی نہیں ہماری زبان، سوئی. وہ ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا. یہ شاگرد چونک گئے، یا اللہ، اتنے بڑے استاذ، ہزاروں کے شاگرد، جنت میں جانے کے لیے ایک سوئی آڑ آ گئی، ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلہ نہیں ہوا. کیا ماجرا ہے؟ پوچھ لیا. بتاؤ حضرت کیا بات ہے؟ کیا سوئی، کون سی سوئی کی بات آپ کر رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، کسی ضرورت سے کسی وقت میں میرے بدن کا ایک کپڑا پھٹ گیا تھا، اسے سینے کے لیے میرے پاس سوئی نہیں تھی. امت کے نوجوانوں کان کھول کر کے سننا، آج معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے، حد کو پار ہو چکی ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ہماری عبادت ہمیں کام آئے گی؟ ہمارا ذکر کام آئے گا؟ اللہ کی قسم، حقوق اللہ میں پامالی ہو جائے. اللہ کا بندے کا معاملہ، عام طور پر بھی کہتا ہوں یہ الفاظ کو، ہمیشہ کہتا ہوں، حقوق اللہ میں پامالی ہو جائے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، اللہ کا بندے کا معاملہ، اللہ چاہے تو پکڑیں گے، اللہ چاہے تو معاف کر کو جنت میں بھیجیں گے. واللہ غفور الرحیم ہے اللہ پاک. اس کے پکڑ میں، اس کی عطا میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ کون مشیر ہے؟ لیکن مخلوق میں کمی پیشی ہو جائے، یاد رکھو تمہاری نماز دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہارا ذکر دھری کا دھری رہ جائے گا، تمہارا حج، تمہارا زکوٰۃ یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جب تک دونوں کے اندر صفا صلح نہیں ہو جاتا تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. نوٹ کرو اس بات کو. کہا ان اللہ والوں نے، بیٹا دیکھو میرے بدن پر جو کپڑا تھا پھٹ گیا تھا، سینے کے لیے میرے پاس سوئی نہیں تھی، پڑوس سے میں نے سوئی لیا، پڑوس سے سوئی لیا، کپڑے کو سی لیا، دینے کے بجائے بھول گیا. ارے سوئی کتنی قیمت کی بھائی، اللہ اکبر، سوئی کتنی قیمت ہوگی. جان بوجھ کر بھی کوئی رکھ لینا چاہے تو دل اس کا گوانے، ارے کیا بھائی فائدہ ہے سوئی رکھو، بولتا نہیں. سوئی وہ بھی سونے کی نہیں جی، لوہے کی. کپڑا سی لیے، سوئی دینے کے بجائے بھول ہو گئی، کسی کام میں مصروف ہو گئے، گھر میں رکھ دیے. اسی لیے اس سے پہلے آپ نے سنا نا شیطان کیوں ورغلاتا ہے. سوئی دینے کے بجائے بھول گئے، رکھ دیے. اتفاق کی بات یہ ہے 2-4 دن گزر گئے، موت آ گئی. موت کا کسی کو گارنٹی ہے بھائی؟ کسی کو ہے؟ میں 1 سال تک جیوں گا، یہ کام کر لیں گے، ابھی زندگی لمبی ہے نا جی، بعد میں داڑھی چھوڑ لیں گے. ہے بھائی؟ کیا بھائی داڑھی کیوں بھی نہیں رکھی ہے؟ نہیں حضرت اب بھی میں جوانی سنا. تمہیں جوانی سے پار ہو کر بڑھاپے تک آتی بول کر کوئی گارنٹی ہے بھائی؟ کوئی گارنٹی ہے؟
تو اس زبان سے کیوں بکواس بکتے ہو؟ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی باتوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرنا نہیں آتا، جو اصول نہیں معلوم، تو اپنی یہ زبان سے کیوں بکواس بکتے ہو؟ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھاؤ، اللہ پاک سورہ صف کے اندر فرما رہی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، اللہ کتنے پیار سے بول رہی، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک سوئی تھی نہیں دیے، موت آ گئی تو اللہ نے پکڑا، میرے بندے تیری عبادت تو قبول ہے، تو نے نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، شکر گزاری کیا، صبر کیا، قناعت کی زندگی کی، ہم سے راضی تھا، ہمارے ہر فیصلے پر راضی تھا، لیکن تو نے جو سوئی لے کر تیرا کام بنا لیا اسے امانت کیوں نہیں لوٹایا؟ ہے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، یہ ایک سوئی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکا۔ یہ مرید، یہ جو شاگرد تھے چونک اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، خواب میں اللہ والوں نے بتایا تھا فلانی جگہ پر سوئی رکھا ہوں۔ یہ شاگرد جلدی اٹھے، صبح میں نماز کے بعد فجر کی جلدی جلدی گئے اس جگہ پر جہاں نشانی بتائی گئی تھی، سوئی وہاں پر جو ہے رکھ کر تھے، اس سوئی کو لے جا کر کے پڑوس میں دے دیے کہ حضرت آپ کے پاس سوئی لیے تھے، ایک وقت میں وہ گھر والے بھی بھول گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سوئی کب دیے تھے، تو یہ جو شاگرد تھے انہوں نے یاد دلائی کہ ایک وقت میں ہمارے حضرت نے آپ سے سوئی لی تھی۔ حضرت بھول گئے، ہاں یاد آیا، چھوڑو بھائی کون سی بڑی بات ہے سوئی کی بات، نہیں لے لو امانت آپ کی، دے دیے۔ اس دن رات میں پھر خواب میں نظر آئے، خوش و خرم ہیں، بشاشت کے ساتھ ہیں، جنت کے کیاریوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ بیٹا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ سوئی کو تم نے لے جا کر کے امانت لوٹا دیا، اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخلہ کر دیا۔ سوچا آپ نے، ایک سوئی بھائی، اس کی کیا بھی قیمت نہیں، کیا بھی حیثیت اس نہیں۔ آج ہم لوگ دھوکہ دینا بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا ایک فن سمجھتے ہیں، مار کر، ڈبو کر، کسی کے مال کو لے کر، امانت میں خیانت کر کر۔ ایک حدیث سنو، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ آقا کا فرمان ہے، آقا نے ڈکلیئر کر دیا، کیا ہم دھوکہ دیں گے، کیا کھائیں گے، کیا جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے؟ ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے اتنے بڑے اللہ والے، ان کی ساری عبادت قبول تھی، ان کی ساری راتوں کا جاگنا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی صبح، ان کی شام، ہر وقت ان کا مقبول تھا، قابل قبول تھا اللہ کے دربار میں۔ ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے۔ آج پوری زندگی ہم دھوکہ دیتے ہیں، پوری زندگی جھوٹ بولتے ہیں، پوری زندگی بدمعاشی کرتے ہیں، پوری زندگی فریب کا کام کرتے ہیں، پوری زندگی لگاؤ بجاؤ کا کام کرتے ہیں، پوری زندگی اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، چغل خوری کا کام کرتے ہیں، چاڑی کا کام کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، زبان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، کانوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے بتاؤ کیا ہماری عبادت قابل قبول ہوگی؟ حدیث میں فرمایا، آخری جملہ ہے، اگر کوئی ایک دانخ کے برابر بھی کسی کو دھوکہ دے دیا، اس کی 700 مقبول نمازیں چھین لی جاتی ہیں۔ کتنی نمازیں بھائی؟ 700 مقبول نمازیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی گارنٹی ہے 700 نمازیں میرے قبول ہو کر ہی، آپ کے قبول ہو کر ہی بول کر گارنٹی ہے؟ ایک بھی نماز قبول ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ 700 بہت بڑی بات ہو، 700 بہت بڑی بات۔ ایک بھی ذکر قبول ہو جائے، ایک وقت کا تراویح پڑھنا
قرآن کا پڑھنا، ایک وقت کا درود پاک کا پڑھنا، ایک وقت کا صدقہ خیرات کا کرنا، ایک وقت کا سلام کرنا، جواب دینا، ایک وقت کا معانقہ کرنا محبت سے، ایک وقت کا مصافحہ کرنا قبول ہو جائے تو میری اور آپ کی نجات کی گارنٹی ہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینے والے کے 700 مقبول نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا عالم ہماری زندگی میں 700 نمازیں ہیں کہ نہیں کی؟ پوری زندگی میں نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میرے پاس وہ 700 قبول ہیں کہ نہیں، مقبول ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا کام ایسا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، ہیرا پھیری۔ اس کی ٹوپی اٹھا کو اسے ڈالو، اس کی ٹوپی اٹھا کو اسے ڈالو، یہ کام زندگی بھر ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار آ گئے، جمعہ کے مسلمان بن گئے، عیدین کے مسلمان بن گئے، کسی جنازے کے ساتھ میں آ کر ایک فرض کفایہ 4 رکعت پڑھ کر چلے گئے، ہو گئے مسلمان۔ 25% اللہ کے حقوق کے بارے میں ہے تو 75% حق مخلوق کے بارے میں کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر آقا نے فرمایا، اتنی طویل وضاحت کے ساتھ۔ اللہ کے حقوق کا ذکر کم ہے، مخلوق کی اطاعت، ان کی فرما برداری، حسن سلوک، عدل و انصاف، پیار و محبت، دیکھ بھالی، ان کے ساتھ میں رویہ، ان کے ساتھ میں برتاؤ اور ان کے ساتھ میں رہن سہن کا طریقہ، انداز 75% ذکر کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً اس سے پہلے وہ سنایا ہوں، عدل و انصاف کے پیکر تھے، محصول انسانیت کے غلام تھے، بیت المقدس کو فتح کر کے آ رہے تھے۔ کہاں بھائی؟ کہاں فتح کر کے؟ بیت المقدس، ہمارا اور آپ کا قبلہ اول، فتح کر کے آ رہے تھے، خوشی میں آ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، سلام کیا، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، سلام کیا۔ آج میں بڑا ہوگا تو میں سلام نہیں کرتا، چھوٹا منجے سلام کرنا سو، میں بڑا نہ، میں بڑا، ڈال کا بڑا۔ وہ ویسے نہیں تھے، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین، پوری دنیا کے بادشاہ۔ آج کے بادشاہ کون سا؟ کہ ایک ملک کے بادشاہ ہو گئے، بہت بڑے بن گئے، ایریا کے بادشاہ ہو گئے، بہت بڑے بن گئے، ریاست کے بادشاہ ہو گئے، بہت بڑے بن گئے۔ اس کے پاس جانا تو سینکڑوں کے لوگوں کی مل کو پاؤں پکڑ کو اس کے پاس جانا۔ امیر المؤمنین اس زمانے میں اسلام کا یہ طریقہ ہے، امیر المؤمنین غریب کے گھر کے پاس خود جایا کرتے تھے۔ آج غریب جا کو بل بلاتے رہا تو بھی اس کی دیکھ بھالی سے پوچھنے والا نہیں، دھکے دے کر کے باہر بھگاتی، کون کی فقیر آگا پھٹے پرانے کپڑے میں بھیج ڈالو۔ پتہ نہیں کہ یہ فقیر کی دعا سے اللہ نے یہ اسے بادشاہ بنایا ہے، وزیر بنایا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ اسلام کی تعلیم نرالی تعلیم ہے۔ تو عرض کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آئے، بوڑھی اماں کو سلام کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں۔ کہنے لگے، اماں، امیر المؤمنین نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، کیا آپ خوش نہیں؟ ارے جاؤ بیٹا، کیسی خوشی، فتح کر لیے ہوں گے انہوں بیت المقدس کو، کیوں اماں ایسا بول رہی؟ کیا تم ان کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ کاہے کا کارنامہ بیٹا؟ کیوں اماں، کیا بات ہے؟ تب سے وہ امیر بنے ہوئے ہیں، آج تک میری خیریت نہیں پوچھی، میرے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ وہ کیسے بڑے، وہ کیسے امیر، وہ کیسے ذمہ دار؟ کیوں اماں، کیا بات ہے؟ اماں، آپ معاف کر دیں امیر المؤمنین کو۔ نہیں معاف کروں گی، قیامت کے دن امیر المؤمنین کا گریبان پکڑوں گی۔ بیٹا تو کتنا اچھا ہے نا، خیر خوبی پوچھ رہا ہے، خیریت کو دریافت کر رہا ہے، اللہ تجھے امیر المؤمنین بنانا چاہیے تھا، اسے بنا دیا۔ وہ امیر المؤمنین بیٹھ کر بھول گیا ہے غریبوں کو۔ اللہ اکبر۔
کیا عاجزی تھی, کیا چھوٹا پن تھا. ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں. آج کے جیسا کوئی ہوتا وزیر یا بڑا منسٹر, سزا دلواتا, جلادوں کو بلواتا, پھانسی دارے تختے دار پر چڑھواتا. میری گستاخی کرتی ہے یہ بوڑھیا, میری گستاخی کرتا ہے یہ آدمی. ہوتا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. اخلاق دیکھو, اسلام کی تعلیم دیکھو. عرض کے کہا اماں معاف کر دو, عمر کو معاف کر دو. نہیں معاف کروں گی. نہیں اماں, وہ میرے اچھے دوست ہیں, کچھ معاوضہ دے کر کے آپ کو جو ہے دے دیں گے, کتنا باقی ہے آپ اسے معاف کر دو اماں. نہیں بیٹا میں تو معاف نہیں کروں گی. اماں کچھ دینار آپ کو دلوا دیں گے. میں دلوا دیتا ہوں, عمر سے میری اچھی دوستی ہے. میں جا کر کے جو ہے کہوں گا ان کو دربار میں, وہ کچھ وظیفہ طے کریں گے آپ کے لیے اور معافی بھی مانگیں گے. آپ معاف کر دو اماں. منع سمجھا کر 25 دینار میں قبول کر لی بوڑھی اماں. اماں 25 دینار آپ لے لو, حضرت عمر کو معاف کر دو, میں جا کر سناؤں گا, عمر بھی معافی مانگیں گے تم سے, آپ معاف کر دیں, 25 دینار آپ کو دے دیا جائے گا. ہاں بیٹا ٹھیک ہے, جب تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں اور 25 دینار پر راضی ہو جاتی ہوں. جو میری حقوق کی پامالی ہوئی ہے میں راضی ہو جاتی ہوں, میں 25 دینار پر. حضرت عمر فوراً 25 دینار نکال کر کے دے دیا. ابھی بات ہو رہی تھی, بوڑھی اماں کہہ رہی تھی میں نے معاف کر دی, جا کر کہہ دینا تمہارے دوست سے, امیر المؤمنین سے. بوڑھی راضی ہو گئی اور بوڑھی نہیں پکڑے گی, اور بوڑھی یا اماں نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا. ابھی باتیں ہو رہی تھی. ادھر سے حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آئے. امیر المؤمنین کو یہاں دیکھ کر کے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اتنا سننا تھا, بوڑھی چونک اٹھی. اللہ اکبر, میں ایک معمولی آدمی سمجھ کر کے بات کر رہی تھی, یہی امیر المؤمنین ہیں. اشارہ کیا, کچھ مت کہو. ساتھیوں سے کہا امیر المؤمنین نے, کہا اماں گھبراؤ مت, میں انسان ہوں, تمہارا بیٹا ہوں, مجھ سے قصور ہو گئی, غلطی ہو گئی. کون بول رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین. اماں مجھ سے غلطی ہو گئی. اماں میری رعایت تو بہت بڑی ہے اماں, آنے وقت نہیں ملا. آپ تو جنگل میں رہتی ہو اماں, مجھے وقت نہیں ملا, اللہ کے واسطے معاف کر دو اماں. قیامت کے دن میرے دامن کو نہیں پکڑنا. بوڑھیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا کہ امیر المؤمنین میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا. ساتھیوں سے کہا میرے ساتھیوں, اے عمر, اے علی, اے سلمان, آؤ ادھر, لکھو تحریر لکھو. حضرت عمر نے یہ بوڑھیا کی پامالی کی تھی, انجانے میں نہیں, جان بوجھ کر نہیں, انجانے میں غلطی ہو گئی تھی, بھول ہو گئی تھی. 25 دینار حضرت عمر نے دے کر کے بوڑھی اماں کو راضی کر لیا. بوڑھی اماں نے جو ہے معاف کر دیا. اللہ تو معاف کر دینا. تحریر لکھو. باقاعدہ طور پر ایک کاغذ کو منگایا گیا. اس کاغذ کے اوپر لکھ کر کے بوڑھی اماں کی دستخط کو کر لیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے وصیت فرمائی, میرے موت کے بعد میں یہ وصیت نامہ میرے قبر کے, میرے کفن کے اندر رکھ دینا. کتنا ڈر تھا, حقوق العباد کا کتنا ڈر تھا. یہ جان بوجھ کر کسی کے حقوق کی پامالی نہیں کر رہے تھے. بوڑھی اماں کہیں دور تھی. ارے ان کی سلطنت تو فانی دنیا کے اندر تھی, کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے, مصروفیات زیادہ تھی. اس کے باوجود بھی 25 دینار دے کر کے بوڑھی اماں کو منوا لیا اور تحریر لکھوا لیا کہ میری موت کے بعد میں کفن کے اندر میں اسے رکھ دینا. اللہ سے معافی مانگی, یا اللہ مجھے نہ پکڑنا, مجھے نہ پکڑنا. اتنا خوف تھا, اتنا ڈر تھا. تو لکھا ہے حدیث پاک کے اندر, القلق عیال اللہ, یہ سارا کنبہ اللہ کی عیال ہے. کسی کے اوپر ظلم نہ ہو, کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو, کسی کے حق کو نہ مارا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے, پیار و محبت کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے. یہ تمام چیزوں کی صفائی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کر لیں گے. اپنے دماغ کو فارغ کر لیں گے, اپنے دل کو فارغ کر لیں گے, اپنے کاموں کو فارغ کر لیں گے, معافی تلافی کر لیں گے.
گے, صلح صفایا کر لیں گے. رمضان کا مہینہ جب آئے گا تم روزے رکھو گے تو تمہارے روزے قبول, تمہاری زکات قبول, صدقہ خیرات قبول, تمہارا تراویح پڑھنا پڑھانا قبول ہو جائے گا, تلاوت سننا سنانا قبول ہو جائے گا, تمہارا درود پاک قبول ہو جائے گا. جتنے رمضان کے مہینے میں تم نیک اعمال کو انجام دیتے ہو اللہ پاک قابل قبول فرما لیں گے, شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. یہ تھے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارثین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین. ان کا یہ عمل تھا, ان کی یہ زندگی تھی. اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ عافیت کے ساتھ میں اس مبارک مہینے تک پہنچا دیجئے. جب مبارک مہینہ آئے تو اس کی مکمل پابندی کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین, اب آنے والے اتوار کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مدرسے کا, مدرسہ حفظ القرآن و مکہ مسجد کا جلسہ اختتامی و انعامی جلسہ ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ بچوں کے دینی و اصلاحی مظاہرے ہوں گے, مکالمات کو پیش کریں گے. اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک بچوں کا پروگرام چلے گا. آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں, اور خصوصاً جن بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے والدین سے میری اپیل ہے, درخواست ہے, وہ اپنے کام و کاج کو آگے پیچھے کرتے ہوئے آپ یہاں پر آئیں, اپنے بچوں کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو, مظاہرے کو, ان کے نعتیہ کلام کو, ان کے حمد باری تعالیٰ کے پڑھنے کو, ان کے مکالمے عجیب و غریب سوالات ہوں گے اسلام کے بارے میں, ذخیرہ معلومات کے بارے میں اور دین کے بارے میں, حضرات انبیاء, صحابہ, شیطان کے, دجال کے متعلق ایسے سارے مکالمات ہیں. سنیں, آپ بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں, آپ ضرور تشریف لائیں. اور بچوں کے جو مائیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں, یہاں پر آپ کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا. آپ آئیں, سنیں, بچوں کی ہمت افزائی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس فقیر کی عاجزانہ درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں گے. اتوار کے دن جو ہے آپ ظہر کی نماز کے بعد مسلسل مغرب تک جو ہے آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.